بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التحریم تحریم حرم یحرم التحریم کرر یقرر التقریر حرر یحرر التحریم تحریک کرنا تحریم کرنا حرام کرنا اس چیز کو۔ یہ صورت میں نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھر جایا کرتے تھے، حجروں میں جایا کرتے تھے۔ آپ جاتے تھے، ہر ایک کسی کو ٹائم دیتے، تھوڑا اس کے مسائل سنتے، گپ شپ لگاتے، ان سے کوئی چیز نوش فرماتے۔ زینب بنت جاش آپ کی ایک زوجہ محترمہ ہے، وہ آپ کو ایک خاص قسم کا شہد پیش کرتی تھی، وہ زیادہ ٹائم آپ کا وہاں لگ جاتا۔ اگلی جو ازواج مطہرات ہوتی ان کی خواہش ہوتی کہ آپ ہمیں بھی ٹائم دیں۔ اگلی جو ازواج مطہرات آ رہی تھی ان کا سیدہ عائشہ صدیقہ کا حجرہ تھا، سیدہ حفصہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی کا حجرہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کا حجرہ تھا۔ انہوں نے پھر اس چیز پر ایک حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے آپ جو تناول فرما کے آتے تھے شہد، اس کے منہ سے اس کے اثرات یا خوشبو یا ذائقہ محسوس ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی بار حکمت یہ بتانے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی زیادہ ٹائم دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ جو وہاں سے چیز استعمال کرتے ہیں اس کی خوشبو اچھی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرما دیا چلے میں تو وہاں شہد ہی استعمال کرتا ہوں، لیکن چلے آپ کہتی ہیں تو میں اندر نہیں کروں، میں یہ قسم کھاتا ہوں اور بین کرتا ہوں کہ اندر میں اس کو روکوں گا۔ اب وہ آپ نے روک دیا، لیکن آپ نے ساتھ یہ تاکید کی کہ یہ بات اس کو نہیں بتانی، اس کی دل آزاری ہوگی۔ زینب سیدہ زینب کو نہیں بتانی یا کسی اور بیوی کو نہیں بتانی۔ آپ کو بات کر دی تو اس بیوی نے بات آگے چلا دی، منع کیا آپ نے کہ نہیں چلانی۔ وہ سیدہ حفصہ نے حضرت عمر فاروق کی بیٹی نے وہ بات آگے چلا دی، وہ بات آگے چل گئی تو اللہ پاک نے وہی فرما دی، وہی گفتگو ہوئی اس سینیریو میں۔ یہ واقعہ ہے پیچھے، بسم اللہ، اس کو کہتے ہیں شان نزول یا واقعہ، تاکہ بات آسانی سے سمجھ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا اے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے پچھلی صورت میں اسی سے شروع ہوئی۔ لما کیوں تو حرم آپ آرام کرتے ہیں، میں نے تم حرم یحرم آپ آرام کرتے ہیں یا آپ محروم کرتے ہیں، ماں جو احل حلال کیا ہے اللہ نے لاکا آپ کے لیے۔ لاکا مضمون محبت ہے، لام جب لاکا فرقہ، یہ اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر اس کا استعمال بہت زیادہ کیا ہے، اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب اسے حضور سید شیخ الاسلام آپ اسے مضمون محبت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب اپنے رسول سے محبوب سے محبت کے ساتھ بات کرتا ہے تو لاکا کہتا ہے۔ پشتو میں بھی آپ نے فرمایا کہ لاکا آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جس طرح علم نشرح لک ورفعنا لک وللآخرۃ خیر لک، کئی مقام پر یہ لاکا کا لفظ ہے، اور وہاں جہاں یہ لاکا کا لفظ ہے وہاں خاص بات رسول اللہ سے ہو رہی ہوتی ہے، اللہ فرما رہے ہوتے ہیں اور خاص محبوبانہ سا انداز ہوتا ہے، جیسے محبوبوں سے بات کی جاتی ہے، پیارے نوازیوں سے بات کی جاتی ہے۔ یہاں بھی وہی ماں جو حلال کیا ہے اللہ نے لاکا خاص تیرے لیے، تب تک ہی آپ چاہتے ہیں مردات خوشنودی رضا ازواج کا، ازواج میری بیویاں کا، آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے شہد بنایا ہے، یہ چیز آپ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں؟ واللہ اور اللہ غفور غفور ہے، رحیم رحیم ہے۔ پھر پڑھ یا ایھا اے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما کیوں تو حرم آپ آرام کرتے ہیں جو حلال کیا ہے اللہ نے لاکا آپ کے لیے، تب تک آپ چاہتے ہیں مردات
رضا خوشنودی مرضی نیم ریزوان مرضی اردو کا لفظ موجود ہے جو مرضی مانی کا ازواجی کا اپنی بیویوں کی واللہ اور اللہ غفور ہے رحیم ہے قد تاکید فرض کیا لازم کیا فرض میں نہیں لازم ہوتا فرض کیا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے تحلت کھول دینا توڑ دینا تحلت توڑ دینا ایمان قسمیں کم تمہارے اللہ نے ایسی قسموں کو توڑنے کو حکم دیا توڑ دو ایسی قسم کفارہ دے دو واللہ اور اللہ مولا ہے کم تمہارا اور ہوا وہ علیم ہے حکیم ہے قد تاکید فرض کیا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے تحلت کھول لینا ایمانکم علی پر زبر ہے تو ایمان قسم علی پر زیر ہے تو ایمان لانا تمہاری قسم واللہ اور اللہ مولا ہے تم تمہارا اور ہوا وہ اللہ علیم ہے حکیم پڑھو دو ہے تو پڑھو اب آگے وہ بات چلی اور اس جب اسر اسرار میں بات کی اسرار میں راز آپ نے راز میں بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھیں اور اس جب اسر راز میں بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ سے باز ازواجی اپنی بیویوں سے یعنی اپنی بعض بیویوں سے ایک راز کی بات ہے وہ راز کی بات کیا کی میں اندر شاید استعمال نہیں کروں حدیثہ ایک بات حدیث کہتے ہیں بات اور منع بھی کیا صاحب تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ بتانی نہیں ہے میں یہ راز کی بات آپ سے کر رہا ہوں تو آپ نے آگے بتانی نہیں پھر لما جب نبأت اس بیوی نے بتا دی بھی اس بات کو اب یہ اس بیوی کے متعلق جملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطالعہ پھر لما جب نبأت بھی اس نے اس کو بتا دیا اب اگلا کیا ہوا اللہ نے وہی کہا اب اگلا جملہ اللہ کی طرف سے اور اظہارا زہر کر دیا اس بات کو اللہ نے علیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زہر کر دیا وہی کر کے بتا دیا کہ آپ کی بیوی نے بات آ کے بتا دی اب اللہ نے وہی کی ڈیٹیل بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا اس کو یاد کروایا سیدہ حفصہ کو آپ نے وہ بات توڑ دی لیکن تھوڑی بات کی ساری بات نہیں کی اگلا جملہ سنیں عرفہ آپ نے معرفت دی آپ نے جتلایا عرفہ سے یہ لفظ ہے نا عرفہ یا عرف میں نہیں جاننا ایک جاننا بھی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جنوانا یا جتلانا اب جتلانا معنی کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا عرفہ آپ نے جتلایا بعض اس وہی کا بعض اور آردہ اعراض کیا نہیں بتایا نہیں جتلایا بعض ان بعض کچھ حصہ بعض بتلا دیا اور بعض سے اعراض کیا یعنی نہیں بتلایا یعنی پوری بات وہی کی اس سے نہیں کی تاکہ وہ زیادہ شرمندہ رہا زیادہ شرمندہ رہا پھر اس کو پڑھ لیں عرفہ آپ نے جتلایا بعدہ اس وہی کا بعض حصہ وَأَعْرَضَ اور اعراض کیا عن بعض حصہ یعنی بعض حصہ بتایا بعض نہیں بتایا آگے پھر کیا ہوا پھر لما جب نبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتائی
ہاں اس اپنی بیوی کو. پھر آپ نے پہلے اعراض کیا پھر پوری بات بتائی جو اللہ نے وہی کی. اب اس نے آگے بڑا پیارا سوال کیا, اس زوجہ محترمہ نے بڑا پیارا سوال کیا. پھر پڑھ پھر لما جب نبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہاں اس کو پوری بات بھی اس کے بارے میں, اس وہی کے بارے میں. کالا وہ کہنے لگی من کس نے امبا آقا آپ کو بتایا ہے, یہ بات میں نے توڑ دی ہے, آپ کو کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کہنے لگی. کالت کہنے لگی من کس نے امبا بتایا ہے کا آپ کو آزا یہ بات, یہ میری بات آپ کو کس نے بتائی ہے کہ میں نے بات چھوڑی ہے؟ اس نے سمجھا کسی دوسری بیوی نے بتائی ہوگی. پیارے رسول نے آگے جواب دیا, کیا کمال کا جواب. اللہ پاک نے یہ کلام دو لگا ہے. قالا فرمایا نبانی مجھے باخبر کیا ہے, العلیم علیم رب نے, الخبیر خبیر رب نے. یعنی میرے علم کا سورس صرف دنیا نہیں ہے, بندے نہیں ہیں کہ مجھے ایک بیوی بتائی تھی آپ اس بیوی نے بتایا دوسری بیوی نے بتایا, نہیں. فرمایا میرا سورس بندے نہیں, میرا سورس ادھر ہے. یعنی میرے پاس جو خبریں آتی ہیں خواہ وہ نجی معاملات کی ہیں یا بڑے معاملات کی ہیں, خواہ روم کے فتح ہونے کی ہیں, شکست کھانے کی ہیں, یا روم کے تباہ ہونے کی ہیں, وہ خبریں آئیں یا چھوٹی چھوٹی خبریں آئیں, آتی ادھر ہی سے. یہ سارا کچھ مجھے بتایا جاتا ہے. نبانی العلیم الخبیر, کیا بڑا پیارا وزن آ سکتا تھا, بس اللہ کی حکمت ہے. اگر یہاں ہوتا نبانی اللہ العلیم الخبیر, مجھے اس اللہ نے بتایا. حالانکہ ہے بعض اوقات فعل ظاہر ہوتا ہے, فاعل ظاہر ہوتا ہے, یہاں فاعل ظاہر نہیں ہے, آگے صفتیں دے دی گئی. اگر فاعل ظاہر ہوتا لفظ آتا تو بہت ہی مزہ آتا. نبانی اللہ العلیم الخبیر, مجھے اس اللہ علیم اور خبیر رب نے بتایا. پھر معنی یہ ہوتا ہے. پھر پڑھ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبا بتایا ہے نی مجھے العلیم علیم رب نے, الخبیر خبیر رب. یہ بات ہوئی, یہ مین اس کی آیت یہی ہے. اس سے اگلی دو آیتیں آسان ہیں, اس آیت کو انڈرسٹینڈ کریں, تھوڑا سا توجہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ اور ایک جب اثر راز میں بات کی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الہ سے بعض ازواجی اپنی بیویوں سے حدیثہ ایک بات پھر لما جب نبات اس بیوی نے بتا دی بھی اس بات کو واہ اور اظہارا ظاہر کر دیا وہ اس بات کو اللہ نے علیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ آپ نے جتلایا بعض اس وحی کا بعض حصہ وآربا اور اعراض کیا. اعراض کرنے میں روک دینا, چھوڑ دینا, بچا جانا. اعراض کیا ہن سے بعض ہاں پھر لمحہ جب نبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا پوری بات کو ہاں اس بیوی کو بھی اس وحی کے بارے میں. قالت کہنے لگی من کس نے ابا کا آپ کو بتایا ہے حاضر یہ بات. قالا کہنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبا بتایا ہے نی مجھے علیم علیم رب نے, الخبیر خبیر رب نے. جی پڑھو جی صاحب شاباش. کیا فرماتے ہیں ان اگر تتوبا تم دونوں توبہ کرو اللہ سے, اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ سے تو یہ بہتر ہے. اللہ پاک نے ہم دونوں کو فرمایا. آگے فرمایا کہ اگرچہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل پہلے ہی توبہ کی طرف آ گئے ہیں, یعنی تم توبہ کرنے والی ہو. یہ خاص بات کرم شاہ صاحب کی بڑا ترجمے میں یہاں الجھاؤ ہے. استغاث قلوبکما میں بڑا الجھاؤ ہے, مطلب کو سمجھ نہیں آتی. ایک عالم اور لکھتا ہے دوسرا اور لکھتا ہے, لیکن جو خوبصورت ترجمہ کیا ہے ان دو تین لفظوں کا وہ کرم شاہ صاحب بڑا پیارا. ادھر سے میں ادھر سے یہ لکھتا ہوں
ان اگر تتوبا تم دونوں توبہ کرو اللہ سے بس قد تاکید سغت میل ہو گئے، یعنی تمہارے دل میل ہو، قلوبکما تم دونوں کے دل میل ہو چکے ہیں پہلے ہی توبہ، یعنی تم دونوں کے دل پہلے ہی میل ہو چکے ہیں، احساس ہو گیا، دل ہو گئے، لیکن تم دونوں توبہ کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ان اگر تظاہرا تم دونوں سٹینڈ کر جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، ظاہر ہو جانا، رسول اللہ کے مقابلے میں ظاہر ہو جاؤ، کھڑی ہو جاؤ، ایکاکار ہو جاؤ، یہ علماء نے لکھا ایکاکار ہو جاؤ، اور میں مزید انگلش میں ہم کہیں گے سٹینڈ لے لو، آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اور ان اگر تظاہرا تم دونوں کھڑی ہو جاؤ، ایکاکار ہو جاؤ، سٹینڈ لے لو، علیہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فإن اللہ بے شک اللہ مولا ہوا وہ مولا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سٹینڈ کر جاؤ تو پھر اللہ مولا ہے رسول اللہ کا ہمارے ساتھ نہیں، یعنی اللہ کا سٹینڈ تمہارے ساتھ نہیں، اللہ رسول اللہ کے ساتھ، تمہارے لیے توبہ کرنی ہی بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ کے مقابلے میں آنے والے کو اللہ کبھی قبول نہیں کرتا، خیر اس کی بیوی کیوں نہیں، اس کے گھر والی کیوں نہ ہو، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا، اتنا قریب رشتہ، کلوز رشتہ کی رشتہ، بس رسول کے سامنے کھڑا ہونے کی کوئی ضرورت نہ کرے، واسطے پڑھا وہاں۔ اور ان اگر تظاہرا تم دونوں کھڑی ہو جاؤ، علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فإن اللہ بے شک اللہ ہوا وہ اللہ مولا ہو، اس رسول کا مولا ہے، وہ جبریل ہو اور جبریل بھی مولا ہے، وہ صالح ہو اور صالح مومنین سارے مومن بھی مولا ہے۔ اب یہ بات میں تاکید پیدا کی ہے، یہ فرمایا نہیں کہ صرف میں ہی ہوں، میں بھی رسول اللہ نہ ہوسا، جبریل بھی رسول اللہ نہ ہوسی، اور سارے نیک لوگ بھی رسول اللہ نہ کھڑے ہو، تو ساریاں اکیلیاں ہوں گے، تمہارا سٹینڈ اکیلا ہو جائے گا اور تمہارا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا، کیونکہ تم میرے رسول کے سامنے آ گئے۔ کیا اس میں خاص ہے والملائکہ، پھر بات ہے والملائکہ اور سارے فرشتے، بعد ذالک اس کے ظہیر مدد کرنے والے، سارے فرشتے بھی مدد کریں گے رسول اللہ، یہ خاص انداز میں اللہ نے اپنی بات میں وزن پیدا کیا، تاکید پیدا کی کہ تم میرے رسول کے خلاف اگر سٹینڈ کرو گی تو تم کیا سمجھتے ہو میرا رسول اکیلا ہے؟ میرا رسول اکیلا نہیں، میں بھی، جبریل بھی، مومن بھی، سارے فرشتے بھی رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ اکیلا نہیں۔ پھر پڑھیں ساری ان اگر تتوبا تم دونوں توبہ کرو اللہ سے، بس تاکید سغت میل ہو جائے، قلوب دل کما تم دونوں کا، کما کم کے کما گنہ، وہ آپ نے ضمیریں پڑھی گی تم دونوں کی، اور ان اگر تظاہرا تم دونوں کھڑی ہو جاؤ، علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، فإن اللہ بے شک اللہ ہوا مولا ہو، اس کا مولا ہے، وہ جبریل ہو، جبریل بھی مولا ہے، وہ صالح المومنین اور صالح مومن مولا ہے، والملائکہ اور فرشتے، بعد ذالک اس کے بعد ظہیر مددگار ہے۔ چلو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنیں عصا قریب ہے، اس جملے کو سمجھے، ہے ایزی لیکن تھوڑا ٹیکنیکل، یہ 5 ایسی ٹیکنیکل سیٹنگز ہیں، کتنا میں پڑھنا، یہ کلام اللہ نے متعلق ہے، یہ رسول نے متعلق ہے، یہ آپ نے ازواج نے متعلق ہے، بس اس ٹیکنیکل سیٹنگ ہے، سمجھ میں جملہ ہو کرنے کی، ساری عصا قریب ہے، ممکن ہے، رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، ادھر تک دیکھ گا ان اگر طلق وہ رسول طلاق دے دے، کن تم ساریوں کو، ان کے یگ دے وہ بدل دے، وہ اللہ بدل دے، یا اللہ کو آیا ہوا ہے نا رب ان کے یگ دے لا،
بدل دے اس رسول کے لیے ازواجن بیویاں خیر بہتر ہوگی من سے کننا تم ساریوں سے. اگر میرا رسول تم ساریوں کو طلاق دے دے اللہ اپنے رسول کو تم سے بہتر بیویاں دے گا. یعنی پھر بھی سٹینڈ اللہ کا رسول ہی کے ساتھ ہے. ادھر ہی وہ جو پہلے بات ہے میرا سٹینڈ میرے رسول کے ساتھ. اچھا ازواجن خیرن من کننا تم ساریوں سے مسلمات مسلمان ہوں گی یعنی مسلمان ہونے کے لحاظ سے وہ بہتر ہے. مومنات مومن ہونے میں مومنہ قانتات فرمانبردار ہونے میں صائبات تائبات توبہ کرنے میں عابدات عبادت کرنے میں سائحات روزے رکھنے میں سیبات شادی شدہ ہوں گی وہ ابکارا اور کواریاں بھی ہوں گی. یعنی اللہ آپ کو بیویاں دے گا شادی شدہ مطلقہ یا بیوہ بھی ہو سکتی ہیں کواریاں بھی ہو سکتی ہیں وہ مسلمان بھی ہوں گی مومنات بھی ہوں گی قانتات بھی ہوں گی طائبات بھی ہوں گی عابدات بھی ہوں گی سائحات بھی ہوں گی اور سیبات و ابکار. اب مانی آپ کو سمجھ آ گیا پھر ذرا سنیں حسا ممکن ہے رب اس رسول کا رب ان اگر طلق وہ طلاق دے دے کننا تم ساریوں کو تعداد زیادہ ہے کننا جمع کی ضمیر ہے کا کما کم کے کما جمع کی ضمیر ہے ان کے یب دے وہ بدل دے تبدیل کر دے اس رسول کے لیے ازواجن بیویاں خیرت بہتر من کننا تم ساریوں سے مسلمات ہوں گی مومنات ہوں گی قانتات فرمانبردار ہوں گی تائبات توبہ کرنے والی ہوں گی عابدات عبادت گزار ہوں گی سائحات روزے دار ہوں گی سیبات شادی شدہ ہوں گی وہ ابکارا اور کواریاں ہوں گی. ادھر بھی آ جاتے ہیں یہ چیزیں بھی دیکھیں نا گھنٹے میں ساتھ ترجمے کے ساتھ یہ کور ہو رہے ہیں جن کا خیال بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ہونا بلا مشروط کتنی جگہ دو مشدد اور ہونا معاشر دو جگہ ایک نون ساکن آوے ایک دو زبرت دو زیرت دو پیش آوے ادھر روکنا پیسی ادھر تو روکنا ہی نہیں. اب جو روک کے ہونا ادھر روکنا پیسی روک کے کی تکنا پیسی ہونا کے ہی مسئلہ روک کر دیکھنا پڑے گا کہ آگے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ہلکی تو نہیں آ رہے ہیں حرف ہلکی یہ لکھ دو حمزہ عین خا غین خا. اب یہ نماز میں بھی آتے ہیں. آپ نماز میں اتنی مثال میں نماز کی جان بوجھ کے لکھتا ہوں تاکہ نماز کے لیے ہو. ان امتا ان میں نون ساکن ہے ان امتا میں آگے عین آ گیا عین کس میں ہے ہلکی میں ہے تو یہاں ہونا نہیں ہو. یہاں صراط الذین انعمت یہ غلط ہے. صراط الذین انعمت کوئی ہونا نہیں کیا بس ادائیگی کی ہے. یا آپ ان کرتے جائیں گے غلط. ایک اور بڑا اہم مقام ہے یہ سمع اللہ لمن حمدہ. یہ من میں ہونا کر دیتے ہیں بعض اوقات میرے ساتھ وہ کرتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. اب یہ من پہ غلط ہے یہ ہونا نہیں ہے یہاں. اور میں اگر بات کر نماز پڑھتا تھا ایک ساتھ ہی کرتا تھا میں محسوس کرتا تھا یار اب اسے پتہ نہیں یہ تو وہ گناہ کر رہا ہے ترنم کر رہا ہے لیکن یہاں گناہ آ نہیں رہا. سمع اللہ لمن حمدہ آگے آیا ہے تو ساکن ہو جائے گی تو جھٹکے سے پڑھ لیں سمع اللہ لمن حمدہ. جی آگے سمیع علیم الخبیر کی یہ خبر ہے. علیم تنوین آگے پیش ہے آگے خان نقطے والی آگے علیم خبیر آج ادھر پڑھا نہیں ادھر علیم خبیر ہونا یا کیا ہے. ہاں نبع علی اللہ العلیم الخبیر وہ چونکہ اللہ مات اندر ہوگا ٹھیک ہو. یہ نماز میں آتے ہیں دو سامع اللہ لمن حمدہ میں اور انعمت یہ ہلکی والی مثال آتی ہے. اس کو اظہار کہتے ہیں. اگر ہلکی نہ آئے تو گناہ کریں اور وہاں اخفا ہو اس کو اخفا کہتے ہیں.
اگر نون ساکن کے بعد با آ جائے یا تنوین کے بعد با آ جائے چھوٹی نیم ڈالیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں. چھوٹی نیم بھی ڈالیں گے اور غنہ بھی کریں گے. یہاں غنہ نہیں ہوگا، یہاں بھی غنہ ہوگا، یہاں بھی غنہ ہوگا، یہاں غنہ ہوگا بھی نہیں بھی ہوگا. دو قسمیں. آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ تین آپ اس دن پڑھے. یہ ادغام کیا ہے؟ اس کو آسان طریقے سے ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ادغام یہ ہے، ادغام وہاں ہوتا ہے جہاں جزم اور شد کا مقابلہ آتا ہے. پہلے حرف میں جزم آئے، اگلے میں شد آ جائے. جزم اور شد ٹکرا گیا، جزم والا حرف شد والے حرف میں چلا جائے. اس کو کہتے ہیں پہلا حرف دوسرے حرف میں ادغام ہو گیا، داخل ہو گیا، مدغم ہو گیا. ادغام کرنا. اب وہ ادغام تو ہوا ہے، کیا پھر ادغام ہوا ہے تو ہونا بھی ہوگا ساتھ یا نہیں ہوگا؟ یہ خاص بات. پہلے سوال یہ میرا، ادغام کہاں ہوگا؟ جہاں جزم اور شد کا مقابلہ ہے. ایک جزم آ گئی، ایک ہی حرف سے پہلے تھے، اگے تھے شد آ گئی، وہ تو ادغام ہونا. اور میرے کو بھی ادغام ہونا تو نال ہونا بھی ہونا یا نہیں ہونا. اور ہونا کہ نہیں ہونا، اس ہن تو ساتھ دو لفظ اگے لام تے رے آنے پہ ہو تو پھر ہونا نہیں ہونا. ادغام ہونا ہونا نہیں ہونا. اگر لام اور رے نہ آنے کو ہے، کہڑے آنے پہ یرمنون بچوں، یرمنون میں سے لام را نہ آئے، وا یا میم نون، وہ میں چار حرفات ہیں، تو پھر ہونا بھی ہوگا اور ادغام بھی ہوگا. پھر سن لیں، آپ دیکھتے ہیں دو حرف آگے ہیں، ایک کی جزم ایک کی شد. اور جزم الحرف شد وچ مدغم ہو گیا، غائب ہو گیا. اس جزم الحرف میں کھا گئے. اسی سب جاگتا نہیں کیا دستے ہونے ہیں، اسی آنے ہونے ہیں جزم شد کا مقابلہ ہے، شد جیت ویسی جزم ہار ویسی. جزم کیوں ہار ویسی؟ وہ شد جزم کھا ویسی، وہ ہار گئی. اور ہار تو گئی کیا، اس ہار گئی، اس کھادا اس کو ہونے کی آواز بھی کٹی، کوئی کہتی ہے جی رگڑا لا گئی. اگر وہ ہونے کی آواز دے اس کو کہتے ہیں ادغام بال ہونا. اگر وہ ہونے کی آواز نہ دے تو اس کو کہتے ہیں ادغام بلا ہونا. اس کی مثالیں یاد دی ہوئی ہیں. دیکھیں نون کے بعد بے من ورڈ آ جائے. دیکھیں می یومن، نون ساکن ہے آگے یا ہے، تو نون ساکن ہے آگے یا پہ شد ہے، وہ بڑے پہ نظر آپ کو آئے گا. ادھر نہیں آئے میں ویسے بتا رہا ہوں. نون ساکن ہے یا پہ شد ہے، شد اور جزم میں مقابلہ آ گیا، نون ساکن یا پہ چلا ہے. می یومن انہیں تو ہونے کی آواز آسی کیونکہ اگے لام رہا نہیں. می ادغام بھی ہویا اور ہونا بھی ہویا. آگے ایک اور مثال، میم ولی، نون ساکن تو باہر مقابلہ آ گیا، نون ساکن نے وہاں کے شاد ہے، نون ساکن بہت چلا گیا، ادغام ہو گیا، ان تک ہونے کی آواز آسی میم. آگے اس کو کہتے ہیں ادغام مال ہونا. انہیں ایسی کنڈیشن آسی کہ نون ساکن تو بعد اگے لام تے راہ آ گئے تو پھر ادغام ہوسی لیکن ہونا نہیں ہونا. بس انہیں کیڑی مثال ہے، مر ربے کا، مر ربے کا. اب یہاں نون ہے، نون ساکن میں آگے راہ ہے، یہاں ادغام ہوگا لیکن ہونے کی آواز مر ربے کا نہیں کریں گے، مر ربے کا. ایک اور مثال، ملت ان کا، نون ساکن میں لام مشدد ہے، وہ نون ساکن لام میں جائے گا لیکن ہونے کی آواز، اس کو کہیں گے ادغام پیدا ہوگا. اب کنسیپٹ آپ کو تھوڑا ملا ہے، کل پھر اس کو بتائیں گے، لیکن ابھی پریکٹس کراتے ہیں. ایک دو ہے تو ابھی ٹائم میرا خیال ہے 6 منٹ 6-7 منٹ ہے، اس میں پریکٹس میں آ جائے گی انشاءاللہ. آج چلو اسی کو غور کرتے ہیں، میرے بھی آج زیادہ آ جائیں، کوئی ایسی آ جائے. اب آپ دیکھ لیں گے نون ساکن ہو یا شد اور جزم کا مقابلہ کیا ہے. بسم اللہ، یہاں سے پڑھو، ادھر سے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ أَظْلَمُ، نون ساکن آگے کیا ہو گیا؟ حمزہ آ گیا، ہلکی میں سے ہونا نہیں، وَمَنْ نہیں کریں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مشدد آگے ہونا ہوگا، مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى. اب کھڑی زبر ہے، آگے حمزہ ہے، کھڑی زبر الگ مدہ کے کیا مقام ہے؟ چھوٹی مادہ ہے. یدعا
علی الاسلام واللہ لا یہدی القوم الظالمین. مدی عارض ہے کیوں؟ عارضی سکون ہے، پیچھے یا مدہ ہے، لمبا کریں ظالمین یریدون دی پہ یا مدہ، دو پہ واو مدہ، لمبا کریں گے یریدون لیطفئوا نور اللہ افواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ. لیکن یہ بھی وہ دوسرے والا ہے. بے رسولی تنوین آ گئی. تنوین اپنے اندر کیا چھپا کے رکھتی ہے؟ نون ساکن. نون ساکن وہ ساکن کس میں جا رہا ہے؟ یام میں. شد اور جزم کا مقابلہ آ گیا، لیکن یہاں جزم نظر نہیں آتی نا. وہ ان مثالوں میں جزم نظر آتی ہے، ان میں ہوتی ہے جزم لیکن وہ نظر نہیں آتی. وہ اب یہاں میں جا رہی ہے، جزم اور شد کا مقابلہ آیا ہے، شد جیت گئی ہے، جزم والا عارض شد میں چلا گیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ ہونا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. ہونا ہوگا کیوں کہ ابھی لام رہا نہیں ہے. برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد ولما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر. چلے بتائیں انشاءاللہ.